ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، ان کے بڑے بیان ایسے بھی رہے جو کنٹروورشل رہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ میری ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہوئی، ان کی بہت زیادہ ان ڈیپتھ نالج تھی اور وہ ایک انسائکلوپیڈیا، مطلب ان کو سارا رٹا ہوا ہوتا ہے، جتنی بھی ریلیجن کی اور کتابیں وہ بھی انہیں رٹی ہوتی ہیں۔ اس دفعہ جب وہ پاکستان آئے تو میں نے سنا ہے کہ ان کی کچھ کنٹروورسیز ہوئی ہیں۔ ایک تو میرا خیال ہے ان کا کوئی پی آئی اے سے ریلیٹڈ کوئی کنٹروورسی ہوئی۔ دیکھیں، میں کہیں پہ جاتی ہوں، اگر مجھے کوئی بلاتا ہے یا کہیں پہ جاتی ہوں، میں کسی کی گیسٹ بن کے جا رہی ہوں تو میرا ٹی اے ڈی اے تو وہ دیتے ہیں نا۔ ان کی ایک کنٹروورسی تھی کہ جو عورتیں اسکرین پر آتی ہیں، جو نیوز اینکرز ہیں خاص طور پر، انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو دیکھ کر مرد حضرات کو 20 منٹ کے بعد کچھ نہ ہو۔ یہ میں نے سنی نہیں آنیسٹلی۔ آپ مولانا طارق جوید صاحب سے ملی، ان کو کیسا پایا؟ میں ان سے بہت امپریس ہوئی۔ وہ بہت ہمبل، بہت ڈاؤن ٹو ارتھ، بہت سافٹ سول ہے ان کی، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی۔ ان کا میں نے پورا انٹرویو کیا، پوڈ کاسٹ کیا، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ اس 1 گھنٹے کے اندر ہی بہت کچھ سیکھا، اور میں ان کے پورے رویے سے ہی بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، ان کے بڑے بیان ایسے بھی رہے جو کنٹروورشل رہے۔ سب سے پہلے تو ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کیسی رہی، اس کے بعد ان کا ایک اور بیان ہے، اس پہ میں آپ سے بات کروں گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ میری ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہوئی۔ اچھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں نے بچپن میں اور بہت عرصے سے تو اتنا نہیں سن رہی، مگر پہلے بہت سنا تھا۔ انہوں نے ایک بہت ویڈیو سیریز کی تھی جب میں میرا خیال ہے کلاس 7-8 میں تھی، تو وہ ایک ہمیں پروجیکٹ ملا تھا، اس میں انہوں نے ڈیپ ویڈیو، ایک بہت ڈیٹیلڈ ویڈیو سیریز کی تھی آن سائنٹیفک نالج فرام دا قرآن، تو دیٹ واز ویری امپریسو۔ ان کی بہت زیادہ ان ڈیپتھ نالج تھی، اور وہ ایک انسائکلوپیڈیا، مطلب ان کو سارا رٹا ہوا ہوتا ہے، اور صرف قرآن نہیں، قرآن کی ایگزیکٹ چیپٹر، ایگزیکٹ ورس، صرف قرآن نہیں، ان کو ہر دوسری بک، بائبل، تورات، نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ، گیتا، جتنی بھی ریلیجن کی اور کتابیں وہ بھی انہیں رٹی ہوتی ہیں۔ تو میں اس سے کافی امپریس ہوتی تھی تب بھی، اور ان کی میں نے کچھ اس وقت لیکچرز سنے تھے۔ اس دفعہ جب وہ پاکستان آئے تو میں نے سنا ہے کہ ان کی کچھ کنٹروورسیز ہوئی ہیں۔ ایک تو میرا خیال ہے ان کا کوئی پی آئی اے سے ریلیٹڈ کوئی کنٹروورسی ہوئی۔ دیکھیے، وہ جو پاکستان آ رہے تھے تو وہ پاکستان اپنے تو کسی ویکیشن پہ تو آ نہیں رہے تھے، وہ تو پاکستان آ رہے تھے پاکستانیوں کو لیکچرز دینے، یا پاکستانیوں کے اور پاکستان کی انویٹیشن پر آ رہے تھے۔ تو وہ اپنی جو اکوپمنٹ لا رہے تھے، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنے لیے ہمیں تو دیکھیں، میں کہیں پہ جاتی ہوں، اگر مجھے کوئی بلاتا ہے یا کہیں پہ جاتی ہوں، میں کسی کی گیسٹ بن کے جا رہی ہوں تو میرا ٹی اے ڈی اے تو وہ دیتے ہیں نا، کیونکہ میں ان کے ایک تو میں انہیں چارج نہیں کر رہی، میں اپنی سروسز کے لیے انہیں چارج نہیں کر رہی، مگر ایٹ لیسٹ میرا جانا آنا، کھانا پینا اگر ان کو اصولاً تو دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس لیے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس قسم کی کنٹروورسی ہے کہ بھائی وہ اگر آ گئے اور انہوں نے وہ کیوں خود پے کرے، کیونکہ وہ تو پاکستان کے لیے آئے ہیں، پاکستانیوں کے لیے آئے ہیں، یہاں پہ وہ اپنی سروس ایک دینے آئے ہیں، پاکستان نے انہیں انوائٹ کیا ہے، اور وہ اپنی کوئی پرسنل چیزیں نہیں لا رہے، وہ ایک اپنی اس شو کو کرنے کے لیے اپنی کچھ چیزیں لا رہے ہیں۔ تو مجھے اس کنٹروورسی کے بعد میرا خیال ہے کچھ اور بھی کنٹروورسیز ہوئی۔ ان کی ایک کنٹروورسی تھی کہ جو عورتیں اسکرین پر آتی ہیں، جو نیوز اینکرز ہیں خاص طور پر، انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو دیکھ کر مرد حضرات کو 20 منٹ کے بعد کچھ نہ ہو۔ یہ میں نے سنی نہیں آنیسٹلی، کہ کوئی ہلچل نہ ہو۔ میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے اس کو نہیں سنا، مگر میں پرسنلی اس سے نہیں ایگری کر سکتی۔ مطلب آئی کی ناٹ ایگری ود دا فیکٹ کہ بہت ساروں کو بہت کچھ ہوتا بھی ہوگا، مگر یہ نہیں آپ کہہ سکتے، آپ اس کو ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی کہ ہر عورت، ہر مرد جو اس کو دیکھے گا اس کو، آئی مین دس از کوئی ہلچل، a bit absurd۔